بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ 25، 26 اور 27 یعنی جمعۃ الوداع ہفتہ کا دن اور اتوار کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جمعۃ الوداع کا وظیفہ اور ہفتے کا یہ آخری ہفتہ ہوگا، آخری جمعہ ہوگا، اور اس جمعے کو اور اس ہفتے کو یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ جو انسان بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکالیفیں ختم ہو جائیں گی اور ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، کوئی پریشان حال ہے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، کوئی مصیبت میں پھنسا ہے تو انشاءاللہ اس کی مصیبت دور ہو جائے گی، کوئی تکلیف کے اندر ہے تو انشاءاللہ اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جو انسان بھی اس صورت کا عمل کرے گا، یہ صورت پڑھ لے گا، عید سے پہلے پہلے انشاءاللہ ارب پتی بن جائے گا۔ میرا رب اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دے گا، ساری تکالیفیں ختم ہو جائیں گی، سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح کی پریشانی کے اندر کیوں نہیں مبتلا، انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر جاگ اٹھے گا، مقدر چمک اٹھے گا اور آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جب انسان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں نا تو پھر انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورتیں میرا رب اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کسی ایسی مشکل کے اندر پڑے ہیں کہ دنیا والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور دنیا والے آپ سے دور چلے گئے ہیں، دنیا والوں نے آپ سے تعلق توڑ دیا ہے، آپ بالکل بند گلی میں جا چکے ہیں، دنیا کے اسباب منقطع ہو چکے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے رب کو یاد کریں، انشاءاللہ یہ صورت آپ کو ان پریشانیوں سے ایسے نکالے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ معزز سامعین کرام، جو انسان بھی اس صورت کا عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف کہ جس سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصائب ختم ہوتے ہیں، تکالیف ختم ہوتی ہیں اور پریشانیوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، کیونکہ اس سے ہمارے نئے بیانات، ہماری نئی ویڈیوز، ہمارے نئے مسائل، جو بھی مسئلہ ہم بیان کریں گے آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، یہ دعا لکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا ملتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، جو انسان اس دعا کو لکھے گا اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج انسان کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو غیب کے لیے جب دعا کرتا ہے تو میرا رب اس کی دعا کو فوراً قبول کر دیتا ہے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور جب آپ کی دعا قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جس کے لیے مانگ رہے ہیں اسے بھی فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا جس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، اسے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہو جائے گا، یعنی آپ کے حق میں قبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو غیب کے لیے دعا کرتا ہے، اجنبی شخص اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی
جو ہے مصائب کو، ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرماتے ہیں، تو آپ کی ضروریات کو بھی میرا رب غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہیں، پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جاتے ہیں، اور جب میرا رب راضی ہو جاتا ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکالیف سے نجات مل جاتی ہے۔ اور صدقہ دینا کسے ہے اور کیسے دینا ہے؟ صدقہ آپ نے اخلاص نیت سے دینا ہے۔ یاد رکھیں، اخلاص نیت سے ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ دیا ہوا آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ احد پہاڑ جتنا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ احد پہاڑ جتنا صدقہ بھی اگر آپ دیں گے اور اس میں آپ کی جو ہے ریاکاری دکھلاوا ہوگا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے، تو لوگ کہہ لیں گے اور اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کہ لوگ کہیں بڑا ہمدرد ہے غریبوں کا، تو لوگ کہہ دیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو صدقہ دینا ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ ارے مفتی صاحب، ان کو صدقہ دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا صدقہ مستحق افراد تک پہنچ جائے گا، صحیح جگہ پہ صدقہ لگ جائے گا، اور آپ کا صدقہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے گا اور صحیح صدقہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، محتاج جو ہوتے ہیں، یہ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، یا رحیم کریم مولا، اے ستار غفار مولا، بھیج کسی مسیحا کو جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ جب آپ انہیں صدقہ دیں گے نا، تو ان کی ساری ضروریات تو اس سے پوری نہیں ہوں گی، لیکن کچھ ضروریات ان کی پوری ہو جائیں گی۔ جب ان کی ضروریات پوری ہوں گی نا، تو معزز سامعین کرام، پھر ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ وہ کہیں گے، اے کریم رحیم مولا، جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، یا رب ذوالجلال، تو اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ اب یہ دل سے نکلی ہوئی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اور جب یہ دعا قبول ہوگی تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اور اس کے ساتھ جب یہ دعا غریب دعا دیتا ہے، یہ سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت پھر فرشتوں سے جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کسی غریب مسکین کی ضرورت کو کسی انسان نے پورا کیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا فرماؤں گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب تم کسی مسلمان بھائی کی ایک ضرورت کو پورا کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری 100 ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ کرنے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں محبت سے، پیار سے، عشق کے ساتھ، الفت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس طریقے سے درود پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، پیار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہے، یہ درود ابراہیمی ہے۔ تو جب آپ درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر آپ نے معزز سامعین کرام 21 مرتبہ 21 ٹائمز، صرف 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا رزاق یا علیم، یہ بھی 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 21 مرتبہ یہ تینوں نام اللہ کے پڑھنے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا علیم ہو، ایک دانے پہ پڑھنے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ ان کو علادہ علادہ پڑھ لیں، پڑھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کی افادیت، اس کے معجزات، اس کے کرامات یہ ختم ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تینوں اللہ کے پیارے نام ایک دانے پہ آپ نے پڑھنے ہیں، تب جا کے ایک ہوگا۔ 21 مرتبہ یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا ہے وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، نصیب بدل جائیں گے، مقدر بدل جائے گا، اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔